اچھا، کسی بھی چیز کو حد سے بڑھا دینا جو اس کا مقام مقرر کیا ہے دین میں شریعت نے. آپ کا اس میں گرامی محمد حبیب، آپ سن رہے تھے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. کوئی آپ مثال دیں کہ کس طرح حد سے بڑھایا جاتا ہے؟ مثلا کوئی نبی اور پیغمبر ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو حد سے کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ جیسے کوئی نبی ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں جو حد سے بڑھ جائے گا؟ اللہ کا شریک ہے، برابر ہے، اس کا یہ مقام نہیں ہے. ہم اگر ان کو رب نہیں مانتے تو کیا ہم ان کی شان کم کر دیتے ہیں؟ نہیں، ان کی دعوت کو بلکہ ہم مانتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں رب کے برابر قرار نہ دینا، میں اللہ کا شریک نہیں ہوں، اس کا بندہ اور رسول ہوں، میری اطاعت کرو، عبادت اللہ کی کرو. تو لوگوں نے پھر انہی کی عبادت شروع کر دی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہمیں کتنے فائدے ہیں سورج سے. دنیا کی ساری معیشت، کھیت اگنا جس کو ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور دنیا کی کتنے جو ہے توانائی وغیرہ سب، سورج نہ نکلے انسان کا کاروبار اور دھندا اور زندگی تباہ ختم ہو جاتی ہے. اس سے فائدہ ملتا ہے نا. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کے فرمان پہ چلتی ہے، اس کے آگے سجدہ کرتی ہے، مغرب میں پھر نکلتی ہے. یعنی وہ اللہ کی دوست، اور جس طرح ولی اللہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نافرمان تو نہیں ہے، بلکہ اور بہت سارے نافرمان لوگوں سے اچھا ہے جو فرمانبردار ہے، چلتا ہے، اس کے فائدے بھی ہیں. تو ان فائدوں کی وجہ سے جو سورج جس کو جو چلانے والے، ہم سورج کی عبادت شروع کر دیں، ہم تو ان کو مشرک کہتے ہیں. بہت سارے جو قبر مزاروں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، وہ بھی سورج کی پوجا کرنے والوں کو مشرک کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں سورج کے تو بڑے فائدے ہیں، تمہارے پیر، ننگا پیر یہاں بیٹھا، اس کے تو کوئی فائدے نہیں ہیں، وہ تو مال ہڑپ کر جاتا ہے، دیتا بھی کچھ نہیں ہے. لوگوں کے دین، ایمان، مال، عزت سب چیزیں لوٹتے ہیں، جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں دھوکے باز لوگ. سورج کے تو فائدے سب کو، مسلمان کافر سب کو معلوم ہیں. تو اس کے فائدے ہونے کی وجہ سے اب ہم جو ہے اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. اور یہ نافرمان بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا نیک ہے، اس کی فرمانداری پہ چلتا ہے، سجدہ کی اجازت طلب کرتا ہے، اور جاتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے نکلتا ہے، اپنے وقت کی پابندی کرتا ہے، سب کچھ. تو ہم کہیں گے نہیں یہ بھی شرک ہے، اس کی بات نہیں کی جا سکتی ان کی اس خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے. یہی بات تو جو وہ ایک پرندے تک کو معلوم تھی، ہدہد جو ہے، آپ پڑھیں سورۃ النمل میں، اس نے جا کے جب ملکہ سبا کو دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ سورج کی عبادت کرتی ہے، میں نے دیکھا، اس رب کی کیوں نہیں کرتے جو اس کے پیچھے ہیں، یعنی جو اس کو چلانے والا ہے. پھر اس نے آ کے بتایا سلیمان علیہ السلام کو. تو یعنی اتنی سی چیز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں یہی گنواتے ہیں کہ بھائی فلانے ولی نے تو یہ کیا، ان کی تو یہ کرامات ہے، اس نے یہ کیا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پر ان کو پکارنا شروع کر دو. ان کے لیے قربانی، نظر نیاز، جتنی بھی عبادتیں ہیں، سجدہ، رکوع، خوف، محبت جو اللہ سے کرنی چاہیے اس طریقے سے ان سے شروع کر دو. تو یہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ فائدے ہیں یا یہ اللہ کے اتنے قریب ہیں تو ان کی یہ شروع کر دو. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس طرح انہوں نے اللہ کی عبادت کی. یہ تو آپ کے لیے اعلیٰ نمونہ بن کے چلے گئے کہ جس طرح ہم گناہوں سے بچ کے گئے اس طرح تم لوگ رہو. ہاں پھر انسان جو ہے گنہگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے، ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، نہ کہ ان سے دعا کرتا ہے. یہ شرک ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس تعلق سے. جزاک اللہ خیر. نہیں کرنا چاہیے. یہ قبر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، کیونکہ قبر کے تعلق سے ہی لوگ گمراہوں کے شرک میں پڑے تھے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شیطان نے اسی طرح گمراہ کیا تھا. نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، ان سے پہلے دیگر گناہ ہوتے تھے انسانیت میں، لیکن شرک نہیں تھا. پہلے رسول تب بھیجے جب شرک آیا، اور شرک بھی یہی تھا. نیک صالحین لوگ تھے جن کا قرآن میں ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، نصر، 5 لوگ تھے. آج بھی لوگ پنجتن پاک وغیرہ کہتے ہیں، وہ بھی 5 لوگ تھے. وہ نیک صالحین تھے، فوت ہو گئے، ان کی عبادت نہیں کی. شیطان آیا، کہا کہ ان کی شکلیں بنا دو، ان کی قبریں پہ بیٹھا کرو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ. پھر وہ چلے گئے، لوگ مر گئے، مر کھپ گئے، دوسری نسل آئی، تیسری. پھر اس نے کہا کہ ان کو پکارو، ان کی بات شروع کر دو. تو اس طرح شرک آتا ہے، یعنی قبروں کی وجہ سے. جبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. تو کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے شرک ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور جو ہے لات، منات، عزا وغیرہ جو ان کے بت تھے، ان کی شکلوں کے انہوں نے بنا رکھے تھے. بعض کی قبریں بھی تھیں وہاں پر، عزا وغیرہ پڑھیں ان کی تاریخیں. یہی لوگ تھے قبریں پکی کر کے ان کی عبادت کرتے تھے. ان کو بدترین مخلوق قرار دیا. جب حبشہ ہجرت کر کے گئے بعض صحابہ، امہات المومنین میں سے بھی کچھ، واپس آ کے انہوں نے یہی بتایا.
ان کی کنیسائیں بنی تھی نصارہ کی، کرسچنوں کی، جس طرح چرچ ہوتے ہیں اس میں قبریں بھی تھیں پکی، تو وہ انبیاء کرام کی قبریں یا نیک صالح فوت ہو جاتا تو ان کی قبریں پکی کر کے بنا لیتے. کہا ان پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ بدترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ یہ ایک قبر پکی کر کے اس کا ایسا حلیہ بنا کے جس سے انسان کے دل میں ایک روحانیت، ایک روب اور اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کے پیدا ہوتا ہے، کعبے میں جا کے پیدا ہوتا ہے. اس بارے میں بڑا ایک اچھا کسی بدو کا قصہ جو ہے شیخ محمد بن ابراہیم نے یا دیگر کسی شیخ نے لکھا کہ ایک آدمی کو لے گئے، اس کو پتا نہیں تھا ابھی اسلام لایا تھا، کسی مزار پہ. ایک تو اوپر چڑھنے والی سیڑھیاں، آپ کراچی میں دیکھیں عبداللہ شاہ غازی کی بھی ایسی ہے، کوئی آسمان کوئی نہیں، جنت کے درجے پہ جا رہا ہے جیسے وہ بلند، اس کے اندر ایک روب پیدا ہو جاتا ہے، ایک عجیب قسم کی روحانیت عقیدت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، محبت، ڈر، خوف، رعب ہونا چاہیے انسان کو. تو بناتے ہیں اس کے حلیہ ایسے ہیں کہ اوپر لے گیا اور پردے اڑ رہے ہیں اور جو ہے ارکے گلاب ہر جگہ خوشبو لگی ہوئی ہیں، روشنیاں مختلف قسم کی، اور لوگ بڑے باادب کھڑے ہوئے ہیں. تو اس نے وہ قبر کو دیکھ کے کہا کہ یہ اللہ ہے. اس نے پوچھا، ابھی مسلمان ہونا تھا اس کو، کیونکہ اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی رب کے ساتھ ہی کوئی کر سکتا ہے اس قسم کی چیزیں. تو اسی کو شیطان داستانیں بنا کے اور ایسا حلیہ بنا کر لوگوں کو شرکیات تک پہنچاتا ہے. اس لیے منع کیا کہ جو ہے قبروں کی طرف جو ہے قبرستان میں نماز نہ پڑھو، اس کی مشابہت نہ ہو، بھلے ان کے لیے نہ پڑھتے ہو، اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے. اتخذوا قبور آبائہم مساجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت کی ہے، لوگ سمجھتے ہیں قبروں کی عبادت کرتے تھے اس وجہ سے کی ہے، وہ تو ایک آگے کا درجہ ہے جس میں مسلمان مبتلا ہے، اس سے کم پہ لعنت کی ہے تو اس سے آگے والا تو اس سے زیادہ تباہ کن ہے. ان کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ ہم یہاں پر بھی عبادت کرتے ہیں، قبر پہ بھی کرتے ہیں، مزار پہ اللہ کی کرتے ہیں دونوں جگہ. لیکن ادھر تھوڑا اسپیشل ہوتا ہے، ادھر زیادہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری، ادھر اور بھی لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں روحانیت ہوتی ہے، جنات ہوتے ہیں، فلانا سنتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ ہماری. اس عقیدے کو لعنتی عقیدہ کہا جو شرک تک پہنچاتا ہے، جو خود ان سے مانگے تو وہ کتنا گیا گزرا ہوگا. تو قبروں کو پکی کرنا بھی اسی لیے منع کیا. علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ساری پکی قبریں جو ہے توڑ کر آؤ، زمین کے برابر کر کے آؤ. کیوں بھائی؟ اور جو ہے جب مکہ فتح کیا تو دیگر لوگوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی بھی انہوں نے صورت بنا رکھی تھی، ہاتھ میں تیر پکڑائے ہوئے تھے جو قسمت کے تیر چلاتے ہیں، کہ جس طرح بد شگونی نیک شگونی لیتے ہیں کہ ہم کام کریں نہیں کریں، جو ابتیرا جسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں درس بھی ہوا تھا جمعرات کو. تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے بری تھے اور مٹا دیا. اس سے معلوم ہوا انبیاء صالحین کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے، قبر پکی نہ کرو، ادھر مجاور بن کے نہ بیٹھو، اس پر جو ہے یہ بتیاں کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں وغیرہ، اس سے بھی منع کیا ہے وہ نہ کرو. اس پہ چراغا کرنا، یہ ساری چیزیں اسی طرف لے جاتی ہیں کہ پھر اس کی عبادت شروع کر دی. با کثرت جو ہے عورتوں پہ لعنت کی، با کثرت جو زیارت کرتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، بدعقیدگی میں جلدی مبتلا ہو جاتی ہیں، خود بھی فتنے میں پڑتی ہیں، دوسروں کو بھی کرتی ہیں. میرے قبرے کو عرس اور میلہ گاہ نہ بنانا. کہا اللہم لا تجعل قبری عیدن، اے اللہ میری قبر کو عید نہ بنانا. عید کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسا تہوار جو میلہ عرس کہتے ہیں یہاں پہ. عرس آپ کو ہوتا ہے شادی کو کہتے ہیں عربی میں. یہ پیر صاحب مرنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں ہم ان کی وفات کے غم کے اجن کی شادی ہم مناتے ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی جو ہے یہ کہتے ہیں شیطان کے سوا سب لوگ جو ہے خوشی منا رہے ہیں. شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ ہمیں تو یقینی طور پہ معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، پیدائش کا کسی کو نہیں معلوم ہے، کوئی کہتا ہے 9، کوئی فلانا اختلاف ہے یعنی معلوم نہیں ہے، لیکن وفات کا تو سب کو معلوم ہے، صحابہ موجود تھے اور پوری تاریخ میں. تو یہ 12 کو ہی جو ہے جشن منا رہے ہیں. تو شیطان نے تو بلکہ تمہارے ساتھ تمہاری عقلوں سے کھیلا ہے کہ تم کل تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات گنتے تھے، حالانکہ وفات پر بھی جو ہے غم منانا کوئی سنت نہیں ہے، لیکن اپنی نبی کی وفات پر کون جشن اور خوشیاں مناتا ہے؟ تو تم سے تو یہ کام اور کھلواڑ کروا رہا ہے، تمہارا اپنا دین برباد کروا رہا ہے، اور تم خوش ہو جو ہے بڑے جشن منا رہے ہیں کہ ہم جو ہے غم نہیں منائیں گے، ہم جشن منائیں گے اس پر. تو یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ان کی یہ عرس اور میلہ بنانے سے بھی منع کیا، ادھر مجاور بن کے بیٹھنے سے بھی. یہ تمام اعمال جو ہے لعنتی قرار دیے کہ یہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں، واقعی شرک کی طرف لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں پھر ان میں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں گال رکھ کے جو ہے سجدہ نہیں کر رہا، لیکن اس کو تبرک سمجھ کے چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی جاتی ہے اور حجر اسود کو جو ہے چوما جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. کیونکہ عمر سے عقیدہ تو ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ حجر اسود اللہ کے جنتی پتھر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بوسہ نہ دیتے، چومتے نہیں، میں تجھے نہیں چومتا، تو ایک پتھر ہے. تو یہ عقیدہ ہوتا تھا ان کا. الٹے جائے کہ جو ہے فلاں فلاں کی قبر معلوم بھی نہیں ہوتی، اندر گدھا دفن ہوتا ہے، بعد میں کھول کے لوگ دیکھتے ہیں، صرف کمانے کے لیے انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہوتا ہے. تو کسی کی بھی چوکھٹ کو چومنا، چاٹنا،
جو آگے چل کے پھر سجدہ بھی کرتے ہیں، آگے چل کے پھر جو ہے بکرے بھی ان کے لیے ذبح کرتے ہیں، نظر نیاز مٹھائیاں بریانیاں شریانیاں انہی کے نام کی چڑھاتے ہیں. دیکھتے نہیں آپ لنگر دیتے ہیں، ہم جو ہے فلاں حسین کے نام کا ہے رضی اللہ عنہ، اور پنجتن پاک کے نام کا ہے یا پیر کے نام کا اس کے نام کا دیتے ہیں، بری امام سرکار کے نام کا ہے. پھر چادریں بھی چڑھاتے ہیں، پھور بھی چڑھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں پھر اس شرکیات کی طرف لے جاتی ہیں، واقعی اس میں مبتلا ہیں. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کے کن کو پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد ساری کس کی ہیں؟ اللہ کی. اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. تو وہ یا علی مدد بھی پکارتے ہیں، وہ یا رسول اللہ مدد بھی پکارتے ہیں. حالانکہ کوئی بھی جو ہے نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ تمہاری کر سکتے ہیں. تم خود کہتے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، نہ ان کو غیب کا معلوم تھا کوئی مجھے مارنے آ رہے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے. وہ تو جنت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئے. تمہیں ان کے طریقے پر چلنا چاہیے، اس راہ کے اوپر چلنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس دلیل کے لیے بیان کرتا ہے، مخلوق کی کمزوری اور اپنی شان، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، وہ اس لائق نہیں ہے. تو یہ مثالوں میں سے ایک مثال ہے جو بتا رہے ہیں، جو شرک تک پہنچا دیتی ہے. قبروں کو چومنا چاٹنا، ادھر مجاور بن کے بیٹھنا، ان کو پکا کرنا، ادھر روشنائی دیے جلانا وغیرہ، اور میرا عرس گاہ وغیرہ یہ بنا سب منع ہے. چادریں چڑھانا جو یہاں کے لوگ کرتے ہیں یہ بھی اسی میں، یعنی یہ ایک برا عمل ہے، بدعتی عمل ہے، نیا عمل ہے دین میں، جو اس کو شرک تک لے جائے گا اگر واقعی وہ جو ہے اس کے سجدے اور ان چیزوں پر آ جائے.